نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 14 محرم الحرام کا درس سماعت فرمائیں۔ آج اسلامی تاریخ میں قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ عاد عرب کی ایک قدیم ترین قوم کا نام ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ یہ قوم جنوبی عرب میں آباد تھی اور عمان سے لے کر یمن تک 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے ملک کی راجدھانی یمنی شہر حضر موت تھی۔ اس کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی طاقتور قوم تھی اور تعمیر کے فن میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر شاندار عمارتیں بنانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ قوم مال و دولت کے نشے میں عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کمزوروں پر ظلم کرنا، حق بات کی مخالفت اور مال و دولت اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ جب اس قوم کی ظلم و زیادتی اور شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائیں اور پسینہ پہنچ کر جمع کرنے لگی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ آگے ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جب کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ آگے ایک سنت کے بارے میں، صبح کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم صبح کرو تو یہ دعا پڑھو، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ ترجمہ، اے اللہ، ہم نے تیری ہی مدد سے صبح کی اور تیری ہی مدد سے شام کی، تیری ہی مرضی سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی مرضی سے ہم مریں گے اور تیرے ہی پاس قیامت کے دن اٹھ کر جانا ہے۔ آگے ایک اہم عمل کی فضیلت، استخارہ کرنا نیک بختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی نیک بختی اور سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور آدمی کی بدبختی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ لہذا روزانہ کی بنیاد پر اگر استخارہ کیا جائے تو انشاءاللہ خوب خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں، زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ جس دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی ہے وہ سونا چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ آگے دنیا کے بارے میں، مال و اولاد دنیا کی زینت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مال اور دولت اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے، اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں
وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، لہذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ آخرت کے بارے میں جہنم کی گرمی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے روئے زمین پر رہنے والے سب مر جائیں۔ آگے بواسیر اور جوڑے کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے، میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھنے اور نماز چاش کم از کم 2 رکعتیں پڑھنے اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی وصیت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی شریعت سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔